یہ بات ہے 1847 کی، جب ایک آئرش آرٹسٹ جیمز مخونی نے آئرلینڈ کے حالات کے بارے میں کچھ اس طرح سے پکچر کھینچی۔ آئرلینڈ کی گلیاں ان لوگوں کی لاشوں سے بھری ہوئی تھی۔ مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے بھیک مانگ رہی تھی۔ تنگ دستی، بھوک اور مایوسی سے لوگ تنگ آ گئے تھے۔ آئرش پوٹیٹو فیمن، دی گریٹ ہنگر بھی جسے کہا جاتا ہے، پچھلے 7 سالوں میں 10 لاکھ لوگوں کی جان لے چکا تھا۔ پورے آئرلینڈ کی آبادی جو کہ 11% تھی وہ موت کے منہ میں چلی گئی اس فیمن کی وجہ سے۔ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا کہ آج تک آئرلینڈ کی آبادی ریکور نہیں ہو سکی۔ اس قحط سے گزرنے کے بعد بھی آئرلینڈ ایک غریب اور بیک ورڈ کنٹری ہی رہا، مگر آج بھی اگر آپ دنیا کی امیر ترین کنٹریز کے لسٹ دیکھیں تو آئرلینڈ اس میں دوسرے نمبر پہ۔ آئرلینڈ کو سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ، ہیپیسٹ اور امیر نیشن کہا جاتا ہے۔ آئرلینڈ کی اکانومی اتنی جلدی سے گرو کر رہی ہے کہ آئرلینڈ آنے والے کچھ سالوں کے بعد سب سے امیر ترین کنٹری بن جائے گا۔ لیکن آئرلینڈ کے پاس تو ناروے اور قطر کی طرح ٹریلینز آف ڈالرز آئل ریزرو بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی پاپولیشن سنگاپور یا لیگزمبرگ کی طرح چھوٹی ہے، اور نہ ہی اس سے سوئٹزرلینڈ کی طرح کوئی تاریخی ایڈوانٹیج ملا ہے۔ بھوک اور موت کے سائز سے نکل کر اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن آخر کیسی ہوئی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ 1990 میں آئرلینڈ میں زندگی بہت مشکل تھی۔ آئرلینڈ برٹش امپائر کی کنٹرول میں تھا، جو کہ اس سے اچھا خاصا ایکسپلائٹ کرتی تھی۔ آئرلینڈ کے لوگوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزنز کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ آئرلینڈ کی 90% اکانومی ایگریکلچر پر ڈیپینڈنٹ تھی، اور آئرلینڈ کی 80% زمین پر ایک ہی چیز اگائی جاتی تھی جسے کہتے تھے پوٹیٹو، جسے ہم آلو بھی کہتے ہیں۔ 1700 صدی میں آئرلینڈ پورے یورپ میں واحد کنٹری تھا جو کہ پوٹیٹو کو کلٹیویٹ کر رہا تھا۔ یہی وجہ بنی آئرلینڈ کی سب سے بڑی آبادی کی۔ 1700 میں آئرلینڈ کی آبادی 3 لاکھ تھی، جبکہ 1800 صدی میں 100 سال بعد یہ 5 ملین ہو گئی، اور قحط آنے سے پہلے 1846 تک آئرلینڈ کی آبادی 8 ملین تک پہنچ گئی تھی، یعنی 600 سال میں 246% پاپولیشن، اور ان سب کی وجہ تھی پوٹیٹو۔ پوٹیٹو کی 1 ایکڑ کی فصل اور 1 گائے کا دودھ پورے ایک آئرش فیملی کے لیے کافی تھا، اور کیونکہ اس کو اگانے کا پروسیس بہت آسان تھا، اور چونکہ یہ بہت جلد ہر ایک فیملی کا فوڈ سورس بن گیا، اور یہی چیز آئرلینڈ کے لیے بہت بڑا خطرہ بننے والی تھی۔ آئرلینڈ کی ساری آبادی ایک ہی کھانا کھانے پہ ڈیپینڈنٹ ہو چکی تھی، اور اس لیے جب 1845 میں آئرلینڈ میں قحط پڑا اور آلو کی فصلیں تباہ ہونا شروع ہوئی، لاکھوں کے حساب سے لوگ مرنا شروع ہو۔ آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی تھی۔ ابھی تک آئرلینڈ اس کے ایفیکٹ سے باہر نہیں نکل سکا۔ چلیں سمجھتے ہیں ایک ایگزامپل سے۔ 1840 میں آئرلینڈ کی آبادی تھی 8 ملین، یعنی 80 لاکھ۔ 1845 میں آئرلینڈ میں زبردست فیمن آیا، جس کی وجہ سے تقریباً 40% پوٹیٹو کی فصلیں تباہ ہو گئی، اور اس کے 1 سال بعد 1846 میں آلو کی تمام فصلیں تباہ ہو چکی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کے پاس کھانے کی ایک ہی چیز ہو اور وہ اچانک سے بالکل ختم ہو جائے تو آپ کا کیا حشر ہوگا؟ اور ان تمام سالوں میں برٹش امپائر نے آئرلینڈ کی بالکل کسی بھی حوالے سے کوئی مدد نہیں کی۔ 1845 سے 1855 کے درمیان آئرلینڈ کی آبادی میں سے 30 لاکھ لوگ کم ہو گئے۔ اس 30 لاکھ میں سے 10 لاکھ لوگ بھوک اور بیماری سے مر چکے تھے، جبکہ 20 لاکھ لوگ آئرلینڈ چھوڑ کر امریکہ بھاگ گئے، اور اتنی بڑی امیگریشن امریکن ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اور اسی وجہ سے 1860 میں سب سے زیادہ امیگرینٹس جو تھے وہ آئرش تھے۔ یہ اتنا بڑا لاس تھا کہ 200 سال گزرنے کے بعد بھی آئرلینڈ اس گیپ کو ختم نہیں کر سکا، فل نہیں کر سکا، اور اسی وجہ سے پورے یورپ میں آئرلینڈ واحد ایک کنٹری ہے جس کی کرنٹ آبادی 1846 کی آبادی سے کم ہے۔ فیمن تو ختم ہو گیا، لیکن آئرلینڈ کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ پھر 1922 میں آئرلینڈ نے برٹش امپائر سے آزادی حاصل کر لی۔ آہستہ آہستہ آئرلینڈ کے حالات بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر 1970s میں آئرلینڈ کو ایک اور دھچکا لگا۔ 1970s میں عرب اسرائیل وار کے بعد آئل سینکشنز کی لگنے کی وجہ سے UK اور باقی کنٹریز بری طرح ہل گئی۔ بینکس ڈیفالٹ کر گئے، انڈسٹریز بند ہو گئی، اور ان ایمپلائمنٹ بڑھ گئی۔ لیکن اس دفعہ آئرلینڈ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ آئرلینڈ نے خود کو فیوریبل بنانے کے لیے باقی کنٹریز کے مقابلے میں کچھ لاز پاس کیے۔
جس میں انکم ٹیکس کو کم کر کے 20% سے 10% پہ کر دیا۔ امپلائیز کو ہائر اینڈ فائر کرنا آسان کر دیا گیا۔ جہاں باقی یورپ میں امپلائیز کو فائر کرنے کے لیے ایڈوانس سیلریز یا نوٹس پیریڈز پہلے سے سائن کرنا تھی، وہاں آئرلینڈ میں ایسی ساری ریکوائرمنٹس ہٹا دی گئی، جس کی وجہ سے آئرلینڈ بزنس مینز کی نظر میں ابھر کر سامنے آنے لگا۔ ان 20 سالوں میں آئرلینڈ ٹرانسفارم ہو چکا تھا، غربت کے سائے چڑھ رہے تھے اور بلینز آف ڈالرز آئرلینڈ میں آ رہے تھے۔ لیکن اس سے بھی زبردست چیز ہوئی 1993 میں یورپی یونین نے سنگل مارکیٹ اناؤنس کر دی، جس کے بعد آئرلینڈ لٹرلی پوری دنیا کے لیے اوپن ہو گیا، جس میں ٹیکس فری پالیسیز، فرینڈلی انوائرمنٹ اور زبردست لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے ساری دنیا سے بڑی بڑی کارپوریشنز اپنے اپنے سیٹ اپ آئرلینڈ میں کرنے لگی۔ فورن انویسٹمنٹ اتنی زیادہ تھی کہ 1990 سے 2000 کے درمیان آئرلینڈ میں فورن انویسٹمنٹ 2.2% سے لے کے 49.2% تک چلی گئی۔ اتنی زیادہ کنٹریز کے آنے سے بہت زیادہ جابز کریٹ ہونا شروع ہو گئی، ٹیکسز کم تھے اور سیلریز زیادہ تھی، لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھتی گئی، لوگ پیسہ خرچ کرتے گئے اور اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی گئی اور ڈیمانڈ کریٹ ہوتی گئی اور ایک زبردست انویسٹمنٹ لوپ بن گیا۔ گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ اس نے انفراسٹرکچر اور ویلفیئر پر کھلی خرچہ کرنا شروع کر دیا۔ 2007 تک آئرلینڈ امریکہ کا تیسرا امیر ترین کنٹری بن چکا تھا۔ آئرلینڈ کی پر کیپٹا انکم 40% برٹن سے زیادہ تھی۔ یہ وہی برٹن تھا جس نے 150 سال تک آئرلینڈ پہ حکومت کی تھی۔ اور یہ ہوتا ہے انتقام۔ کاش انڈیا اور پاکستان بھی برٹن سے ایسے ہی انتقام لیتے۔ ویسے آئرلینڈ کی اس سٹوری میں ایک بات ہے کہ حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں there is always a way up۔ غریبی کسی کا مقدر نہیں، بلکہ ایمانداری، پلاننگ اور ہارڈ ورک سے کسی کے بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ آج آئرلینڈ پوری دنیا کے لیے ایک ٹیکس ہیون ہے۔ 2015 میں ایپل نے $300 بلین کے ایسٹس امریکہ سے آئرلینڈ ٹرانسفر کر دیے تاکہ ٹیکس کو ایوائڈ کیا جا سکے۔ ایجوکیٹڈ ورک فورس، زبردست انفراسٹرکچر اور زیرو کرائم ریٹ، یہی وہ وجوہات ہیں جو کہ دنیا کے سارے بزنس مینز کے لیے اٹریکٹیو پوائنٹس بن جاتے ہیں، اور یہی اٹریکٹیونیس آئرلینڈ کو دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری بنانے والا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے کہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔